يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے انسان کو بلا مقصد بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں کیا. انسان اپنی زندگی کے اندر جو بھی کوئی کام کرتا ہے، انسان بذات خود اس کے اندر کوئی فائدہ، کوئی مقصد کو دیکھ کر وہ عمل کرتا ہے. اگر انسان کی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ڈگری حاصل کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو انسان اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے کہ اس ڈگری کی وجہ سے انسان کسی نوکری پر لگ جائے گا، کوئی رزق کا سبب بن جائے گا. اور انسان کی زندگی میں جو بھی معاملات، جو بھی کام ہوتے ہیں وہ کسی مقصد کے تحت ہوتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے انسان کو بھی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. انسان کو بتلایا کہ میں نے تجھے کیوں پیدا کیا، میں تجھ سے کیا چیز چاہتا ہوں. اس بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. رب کائنات نے اس لیے انسان کو پیدا نہیں کیا کہ وہ انسان اپنے رب کو کوئی رزق، کوئی روٹی، کوئی انسان کھانے پینے کی کوئی اشیاء کہ اپنے رب کو دے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، کہ میرا بندہ صرف میری بندگی کرے، میں نے اس لیے اس کو پیدا کیا. اور انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال کرتا ہے، اس کے رب کی خوشنودگی کے لیے، کہ میرا رب جو میرے رب نے مجھے حکم دیا اس کی رضا، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نیک اعمال کرتا ہے، اس کے اندر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا انسان خیال رکھے. ہمیشہ ان چیزوں کا ذہن میں خیال ہونا چاہیے کہ میں نے جب بھی نیک اعمال کرنے ہیں تو یہ چیز اپنے ذہن نشین رکھنی ہے. سب سے پہلے کہ جو بھی نیک عمل کرنا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس کی خوشنودگی کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے. انسان کی اپنی انا، اپنے نام کے ساتھ شہرت، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کے عمل کا دار و مدار، یعنی کہ جو بھی انسان کو جو عمل کا اس کا صلہ ملے گا وہ اس کی نیت سے ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے انما الاعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے عمل کو، اس کے جو اس نے عمل کیا اس کا صلہ کیسے ملے گا. اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن 3 ایسے شخص ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر پھینک دیں گے، لیکن ان کے اعمال، ان کا رتبہ، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہوگا. اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین ان کے نیک اعمال کو نہیں دیکھے گا، ان کے رتبے اور مقام کو نہیں دیکھے گا اور ان کو جہنم کے اندر پھینک دے گا. اس کے پیچھے صرف ایک وجہ بتلائی کہ انسان کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہوگی. جیسا کہ قاری قرآن ہوگا وہ اس لیے تلاوت کرتا ہوگا کہ لوگ میرے نام کے ساتھ قاری کا نام لگائیں، میرے نام کے ساتھ واہ واہ کی جائے کہ فلاں قاری صاحب کی آواز تو بہت پیاری ہے. اس کے دل میں صرف یہ اپنی بات ہوگی کہ میرے نام کے ساتھ قاری لگایا جائے گا، میرے نام کی شہرت ہوگی، لوگ میرے نام کے ساتھ واہ واہ کریں گے. اور دوسرا بندہ کہ جو سخی سخاوت کرتا ہوگا اس کے دل میں بھی یہی بات ہوگی کہ فلاں میرے نام کے ساتھ یہ بات لکھی جائے گی کہ یار فلاں شخص تو بہت سخی آدمی ہے، وہ اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہے، لوگ جب بیٹھیں گے میری بات ہوگی، میرا تذکرہ ہوگا، میرا نام بلند ہوگا. اس کے دل میں بھی یہی بات ہوگی اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے. اور جو تیسرا آدمی جو شہید، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان کہ جو سب سے پسندیدہ، اللہ رب العالمین کا نہایت پسندیدہ عمل کہ اللہ کے راہ میں انسان اپنے آپ کو کٹا دے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. اللہ رب العالمین کا اتنا پسندیدہ عمل، انسان نے یہ عمل بھی کیا ہوگا تو لیکن اللہ رب العالمین کی ذات اسے جہنم کی طرف پھینک دیں گے. اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہوگی کہ انسان شہید ہوا ہوگا لیکن اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ فلاں شخص تو بہت بہادر ہے، اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کٹا دیا. 3 ایسے شخص ہیں جنہوں نے اعمال بہت بلند کیے، رتبہ بہت بلند ہے ان کے کاموں کا، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیت کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے. کیوں؟ نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی. یہ نیت نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہم ان کے حکام کو بجا لائیں. اللہ کی رضا عزیز نہیں تھی، صرف اپنی انا، اپنے نام کے ساتھ واہ واہ، اپنی شہرت ان کو چاہیے تھی. تو اللہ رب العالمین ان 3 بندوں کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے. اس لیے انسان نے سب سے پہلے نمبر 1 بات ہے کہ انسان جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اور دوسری چیز
جو بھی نیک عمل کرنا ہے اس کے اندر جو دین اسلام نے احکام شریعت جو ہمیں بتلائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بتلایا اس کے مطابق ہونا چاہیے. جو بھی نیک عمل کرنا ہے, چاہے عمل نیک ہو, اللہ رب العالمین سے ثواب کی نیت ہو کہ ہمارا رب ہمیں ثواب دے گا اس عمل کا, لیکن سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے, اور دوسری بات کہ جو نبی کریم نے جو طریقہ بتلایا ہے ان کے مطابق ہو. اگر ہم مثال کے طور پر دنیاوی زندگی میں اگر کوئی امتحان پاس کرنے کے لیے ہمیں ایک سلیبس دیا جاتا ہے, ایک کتاب کو منتخب کیا جاتا ہے, اگر ہم پیپر ہال میں جب ہم پیپر لکھنے کے لیے ہمیں پیپر ہمارے سامنے آیا اور ہم اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو مرضی لکھتے جائیں, کسی اور کتاب سے لکھتے جائیں, جو استاد نے جو کتاب کے اندر سے جس کتاب کا پوچھا ہے اس کے اندر سے انسان جواب نہیں دیتا تو کبھی بھی استاد اس کو نمبر نہیں دے گا, کبھی بھی اس کی چیز کو کامیاب اور اس کو انعام یافتہ نہیں سمجھا جائے گا. اس چیز کے اس نے جتنا مرضی لکھا, جتنے مرضی صفحے لکھ دیے, پوری اس نے صفحے بھر دیے اپنے, لیکن اللہ رب العالمین کا بھی اسی طرح یہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ انسان جو نبی کے عمل کے علاوہ کوئی عمل ہوگا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ اس پر ہمارا حکم نہیں, فہو رد, بس وہ ناقابل قبول ہے, اس کو رد کر دیا جائے گا, چاہے اس نے جتنی مرضی چاہت کی ہو کہ اللہ رب العالمین کی رضا ہو, لیکن اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین اسلام جیسا پیارا دین دیا, جو اس کا طریقہ بتلایا, اس کے اگر علاوہ ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. جس طرح اگر استاد اس کو اس کے غلط لکھنے پر اس کا نمبر نہیں دے گا, اسی طرح اللہ رب العالمین بھی اس کے اعمال کرنے پر, لیکن اس کے اندر ایک وجہ ہوگی کہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ ان دو چیزوں کو تو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ خاص اللہ رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے, اور جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے فرامین بتلائے ہیں اس کے مطابق نیک اعمال ہونے چاہیے.